हाय एवरीवन, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है हाउ टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद योर किड्स, यानी कि आप अपना रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ कैसे अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हम साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि ये तो एक स्टडी है टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड डिफरेंट डिसऑर्डर्स। बट हम ये नहीं देखते कि साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी फोकस करती है चाइल्ड की डेवलपमेंट के ऊपर, उसको स्टडी करना, उसको अंडरस्टैंड करना। इस बिकॉज कि चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है वो डिटरमिन करती है कि वो बड़ा होके कैसा होगा, आदत कैसी होंगी, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका इंटरेक्शन विद अदर पीपल कैसे होगा। और सबसे बड़ा फैक्टर जो चाइल्ड की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है वो उसका रिलेशनशिप है विद हिज और हर पेरेंट्स। ये इसलिए बिकॉज जो बच्चा होता है उसका फर्स्ट रिलेशनशिप जो होता है, किसी भी पर्सपेक्टिव से देख ले, उसके ना उसके फ्रेंड के साथ होता है, क्योंकि एक बच्चा है, बच्चे का रिलेशनशिप किसके साथ होता है? सबसे पहले उसके पेरेंट्स के साथ। उसके पेरेंट्स उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, उससे कैसे बात करते हैं, उससे कैसे ट्रीट करते हैं, ये सब चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि वो बच्चा जो है उसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी और बड़े होके जो है वो कैसा होगा। और अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो आप उनमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कैसे आपको कॉपी कर रहे होते हैं। और इसलिए आप देखेंगे भी कि जो पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप है, अगर वो स्ट्रांग हो तो बच्चा जो है वो आपका कहना भी मानेगा और आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेगा। सो फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड दोनों पेरेंट्स का पार्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि मदर का भी एंड फादर का भी रिलेशनशिप जो उसके बच्चे के साथ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मदर का तो होता ही है, लेकिन फादर का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेल्स के लिए। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप अपना रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहला है आप अपने बच्चों के साथ आप खेलें। आजकल के ज़माने में दोनों पेरेंट्स जो है वो ब्रेड अर्नर्स होते हैं, कमा रहे होते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता, या फिर जब उनको टाइम मिलता है तो बच्चे के साथ जितना टाइम स्पेंड करते हैं वो कम होता है, या फिर वो उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि वो जो टाइम स्पेंड करें बच्चे के साथ वो इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना वो टाइम जो है वो बच्चे को पढ़ाने में लगा दें। तो बच्चे के साथ जब आप खेल रहे होते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो उस टाइम में बहुत लाइफ स्किल्स सीख रहा होता है, जिस तरह बात कैसे करनी है, निगोशिएट कैसे करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, मूव कैसे करना है और इंटरेक्ट कैसे करना है औरों के साथ। लेकिन हमारे माशरे के अंदर ज़्यादातर पेरेंट्स फोकस करते हैं बच्चे की स्टडीज़ के ऊपर इंस्टेड ऑफ प्ले, बिकॉज वो ये समझते हैं कि जो बच्चा है वो स्टडी से ज़्यादा सीखेगा एज़ कम्पेरिजन टू प्ले। कूद उसको डिस्ट्रैक्ट करेगी फ्रॉम हिज और हर स्टडीज़। लेकिन कोई भी बच्चा आप ले लें, बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं फ्रॉम देयर प्ले, इसलिए बिकॉज प्ले जो होते हैं बच्चे के लिए वो एक फ़न एक्टिविटी होती है। वहाँ पे जो है वो उसको ऐसे नहीं ले रहा होता कि एक टास्क है, एक चीज़ है जो मुझे करनी है, उसको एंजॉय करके कर रहा होता है एज़ कम्पेरिजन टू स्टडीज़। स्टडीज़ जो है वो बच्चे के लिए एक टास्क होती है, जैसे हमें कोई कह के जाके जो है वो आपने सब्ज़ी लेके आनी है तो एक हमारी टास्क है, हम उसको एंजॉय नहीं करते। कुछ लोग करेंगे बट लाइक स्टिल काफ़ी लोग जो है उसको एज अ टास्क देखते हैं। सो मैं आपको इसकी क्विक एग्जांपल देती हूँ। मेरे काफ़ी पेशेंट्स जो थे, जो बच्चे थे, वो ऑटिस्टिक थे। ऑटिज़म जो समझता होगा उसको इजीली समझ आ गई होगी वो क्या चीज़ होती है, बट इन क्विक वर्ड्स इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। और ये बच्चे काफ़ी स्किल्स के अंदर लैक करते हैं, कम्युनिकेशन होगी, सोशल होगी। सो बच्चों को नहीं पता था कि वो सोशल स्किल्स कैसे डेवलप करें, यानी कि दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करें, उनको पता भी नहीं था और ना ही वो चाहते थे कि वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। लेकिन अगर वो दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फिर वो एडल्ट, प्रॉपर एडल्ट कैसे बनेंगे? वो तो अपने आप में सिक्लूडेड से रहेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये था कि हम प्ले करवाएं, यानी कि बच्चों को आपस में खिलवाएं, बच्चों के साथ हम खुद भी खेलें। तो ये चीज़ जो थी वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और इसका इतना पावरफुल इम्पैक्ट था कि जो बच्चे थे उन्होंने ना सिर्फ जो है वो इस चीज़ को इन्जॉय किया, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जो उनके और स्किल्स थे, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, निगोशिएट करना है, बात कैसे करनी है, दूसरे को अंडरस्टैंड कैसे करना है, उनकी वो कैपेसिटी जो है वो बढ़ती गई। बच्चे को बुक भी दे सकते थे कि ये बुक है, इसको पढ़ लो और इस चीज़ से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हमें पता था कि कोई भी बच्चा जो है वो स्टडी से जो है वो ये चीज़ें नहीं सीखता, प्ले से वो चीज़ सीखता है। तो इसलिए जो है वो प्ले इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर अपने स्केड्यूल में से टाइम निकालें और अपने बच्चों के साथ खेलें, इससे आपका बच्चा जो है वो सिक्योर, सेफ एंड लव भी फील करेगा। दूसरी टिप ये है कि अपने बच्चे को कोई भी आप स्वीट सा, पॉजिटिव सा नेम दें। दिस इज़ बिकॉज कि जब बच्चे को एक स्वीट से नेम से पुकारते हैं तो उसको शो होता है कि वो अपने पेरेंट्स की लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे वो सेफ और लव फील करता है, वो अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट कर सकता है। और ये ट्रस्ट जो है ये आपस में मिलके जो है पेरेंट एंड चाइल्ड के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हैं। और ये ट्रस्ट जो है वो लेटर ऑन डिटरमिन करता है कि ये बच्चा प्यूबर्टी में, अपनी एडल्ट एज के अंदर, अपने जो है एडोलेसेंस में, ओल्ड एज के अंदर जो है वो कैसे लोगों को ट्रस्ट कर सकेगा भी या नहीं कर सकेगा।
میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میرے پاس ایک کلائنٹ تھا, ویری ینگ کڈ اراؤنڈ 5 years old, اور یہ جو بچہ تھا یہ بہت اسمارٹ, بہت فنی کڈ, بٹ ہی واز آٹسٹک. لیکن آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ آٹسٹک ہے. اور یہ بچہ ایک دن کھاتے کھاتے جو ہے مجھے کہتا ہے, ہی لولا. اینڈ اگر آپ نے بگس بنی کارٹون دیکھے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ لولا کون ہے. لولا جو ہے وہ بگس بنی کی پارٹنر ہے. تو اس نے مجھے کہا ہے لولا, اور مجھے امیڈیٹلی انڈرسٹینڈ ہو گیا کہ رائٹ ناؤ ہی از پریٹینڈنگ کہ وہ بگس بنی ہے اینڈ ہی وانٹس می ٹو بی لولا. تو میں نے اس کو کہا ہے بگس بنی, اور ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا شروع کیا. اور یہ کھیل میں جو ہے اس نے سوشل اسکلز اینڈ کمیونیکیشن اسکلز جو ہے وہ سیکھی. اس نے جو ہے میرے ساتھ اتنا اسٹرانگ بانڈ ڈیولپ کر لیا کہ اس کو جو ہے میں اگر کچھ کہوں, فار ایگزامپل لیسن ٹائم اپ ہو گیا, ہم نے لیسن جو ہے اب لرن کرنے کا ٹائم ہے, تو وہ اتنا موٹیویٹڈ تھا کہ وہ لک فارورڈ کرتا تھا کہ ہاں اچھا چلو اب ہم نے لیسن کرنا ہے, اس کے بعد میں اس کے ساتھ کھیلوں گا, تھنکنگ کہ میں بگس بنی ہوں اور یہ لولا ہے. اور یہ بانڈ جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ اس لیے بھی تھا بیکاز میں نے اس کو اپرچونیٹی دی کہ وہ مجھے ایک سویٹ نیم سے پکار سکے, اور میں جو اس کو ایک سویٹ نیم دی تھی بگس بنی. پھر افیکٹڈ ہم کہ وہ جو تھا وہ جب آتا تھا کن کلینک وہ خوشی سے آتا تھا. وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ آ رہا ہے بیکاز وہ اتنا اسمارٹ ہے, ہی نیو کہ وہ یہاں پہ آ رہا ہے ٹریٹ ہونے کے لیے, بٹ اس کو پتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کھیلوں گی بیکاز میں لولا ہوں, وہ بگس بنی ہے, اور میں اس کو اپرچونیٹی دی کہ وہ مجھے کہہ سکے. سو دیٹس ہاؤ مچ دی امپیکٹ آف سویٹ ورڈس کین ہیو آن کڈس. تیسری ٹپ یہ ہے کہ بچے کو الاؤ کریں کہ وہ ایکسپلور کر سکے اپنی چوائسیز کو. یہ اتنا زیادہ ضروری ہے اس لیے بیکاز جب بچہ ہے وہ سیکھتا ہے کہ اچھا میں اپنی چوائسیز کو ایکسپلور کر سکتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ میں انڈیپینڈنٹلی گرو کر سکتا ہوں. موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ صرف چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ انہی کی چوائسیز, انہی کی انسٹرکشنز کے اوپر چلے. اوبویسلی انہوں نے زندگی میں سے سیکھا ہوا ہوتا ہے, اس لیے وہ چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا نہیں تو کیا بہتر ہے بچے کے لیے. اینڈ اوبویسلی جو چیزیں ہارمفل ہوتی ہیں, بچے کے نقصان دہ ہو سکتی ہے, وہاں پہ چوائس جو ہے بچے کو نہ دی جائے, یہ بہتر ہے. بٹ میں بات کر رہی ہوں فرام اے جنرل پرسپیکٹیو. کافی پیرنٹس بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں, بچے کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ اپنی چوائسیز کو ایکسپلور کر سکے. ان پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی اپنے اندر لے کے بچے کو الاؤ کریں کہ وہ کر سکے, تاکہ بچہ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ نہ ہو آپ پہ. کافی پیرنٹس سے بعد میں کمپلین کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے اب یہ بڑا ہو چکا ہے, یہ ایڈلٹ بن چکا ہے, لیکن یہ جو ہے وہ میرے اوپر ہی ڈپینڈ کر رہا ہے, یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہا. تو ان پیرنٹس کے لیے ان کو دیکھنا پڑے گا بچے کی چائلڈہڈ کو کہ بچہ جو تھا, جب وہ چائلڈ تھا تو آپ نے اس کو الاؤ کیا, اس کو ایکسپلور کرنے دینا اپنی چوائسیز کو, اس کو آپ نے الاؤ کیا کہ میں ابھی پازیٹیو چوائسیز کی بات کر رہی ہوں, یہ نہیں کہ ہارمفل چوائسیز اس کی زندگی میں. تو آپ نے جو ہے وہ بچے کے لیے الاؤ کیا کہ وہ ان چیزوں کو ایکسپلور کر سکے, اس کو یہ کانفیڈنس دیا کہ وہ ان چیزوں کو کر سکے. تو جو پیرنٹس نہیں کرتے تو بچے پھر اینڈ آف دا ڈے ان پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ان کے لیے الگ ہونا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. انڈیپینڈنٹ ہونا, ایک انڈیپینڈنٹ ایڈلٹ کی رسپانسبلٹیز کو اپنے کندھوں پہ لینا از ویری ہارڈ فار دیم. سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ بچوں کو الاؤ کریں انڈیپینڈنٹلی کہ وہ اپنی چوائسیز کو ایکسپلور کر سکیں. تو آپ اسے کوئی ایگزامپل دیتی ہوں. میرے پاس ایک بچی تھی, اس کو میں سکھائی تھی ٹریسنگ کرنا, بیکاز اس کی جو گراس موٹر اسکلس تھی, اس کی جو ہینڈ کی کوآرڈینیشن تھی لکھنے کی, وہ بہت ویک تھی, بیکاز اگین شی از اے پرسن جس کو آٹزم تھا. تو ایک دن جو ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ میں نے لیڈ پینسل سے نہیں لکھنا, بیکاز ہم اس کو لیڈ پینسل سے لکھا ہے. تو اس نے کہا مجھے کلر پینسل سے لکھنا ہے. تو میں نے اس کو الاؤ کیا, ٹھیک ہے کلر پینسل سے لکھ لو, اور اس نے کلر پینسل سے لکھا, اس نے خوشی سے لکھا. اگر میں اس کو کہتی نہیں تم نے لیڈ پینسل سے ہی لکھنا ہے, تو بچی جو ہے وہ غصہ کرتی, وہ نہیں پڑھتی. اس پوائنٹ پہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بچے کو غصہ کبھی آنے نہ دیں, اس کو جو ہے وہ کبھی آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں تمہاری چوائس جو ہے وہ بالکل صحیح ہے, بیکاز کافی ٹائم میں آپ کو ان کو روکنا پڑے گا, اسپیشلی جب وہ ہارمفل یا ہرٹفل زندگی میں رانگ ڈیسیجنس لے رہے ہوں گے, آپ کو ان کو روکنا پڑے گا ٹو ٹیل دیم کہ نہیں یہ چوائس تمہاری جو ہے وہ غلط ہے. میں اس چیز کی یہاں پہ بات نہیں کری, میں ان چیزوں کی بات کری ہوں جہاں پہ آپ چوائس دے سکتے ہیں بچے کو, بیکاز دیر از نتھنگ رانگ اور ہارمفل ان اٹ. اگر میں بچے کو سکھا رہی ہوں کچھ, وہ پینسل سے نہیں, وہ کلر پینسل سیکھنا چاہ رہے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اے پینسل, سو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کلر پینسل ہے لیڈ پینسل ہے. تو یہ چیزیں ان میں چوائسیز دینا, جو چیزیں ہرٹفل اور ہارمفل نہیں ہے بچے کے لیے, جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, بیکاز یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو پھر آگے انڈیپینڈنٹ بناتی ہیں, بیکاز اس کے اندر پھر یہ آتا ہے کہ اچھا میں ڈیسیجن کر سکتا ہوں, اپنے خود کر کے سیکھتا بھی ہے, میں اپنی چوائسیز کو کر کے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ڈیسیجن تھا میرے لیے رانگ تھا, یہ میرے لیے صحیح تھا, مجھے کس چیز پہ جانا چاہیے, کس کو چیز کو نہیں فالو کرنا چاہیے. تو ان سب چیزوں سے بچہ جو ہے وہ ایک پازیٹیولی گرو ہوتا ہے, اور سیکنڈلی یہ کہ وہ انڈیپینڈنٹ اینڈ رسپانسبل ایڈلٹ بھی بنتا ہے. چوتھی ٹپ یہ ہے کہ آپ پیرنٹ چائلڈ ریچول کریٹ کریں, یعنی کہ بچے کے ساتھ ایسا اسپیسیفک ٹریڈیشن آپ کریٹ کریں جو آپ بچے کے ساتھ کرتے ہیں, اس کو لگے کہ اچھا ہاں میرا پیرنٹ جو ہے میرے ساتھ کرتا ہے. فار ایگزامپل
آپ اس کو جو ہے کسی پارک لے کے جاتے ہو ایوری تھرسڈے. کوئی ٹائم سلیکٹ کریں بلاک کر کے اپنے بزی اسکیجول میں سے جو آپ بچے کے ساتھ اسپینڈ کریں. ویسٹ کے اندر یہ چیز کافی پریکٹس کی جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ دونوں پیرنٹس ورکنگ ہوتے ہیں, بٹ اب ایسٹ کے اندر بھی یہ بہت زیادہ کامن ہے کہ بہت پیرنٹس کام کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے وہ اپنے ویک میں ڈے کے اندر ایسا ٹائم نکالیں کہ آپ جو ہے وہ صرف بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. اس کو فیل ہوگا کہ وہ ویلیوڈ ہے, وہ امپورٹنٹ ہے, اس کو وہ اپرچونیٹی آپ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی باتیں آپ سے شیئر کر سکتا ہے, لرن کر سکتا ہے وہ آپ سے. آپ اس اپنے بچے کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو لرن کریں, اس کو جو ہے وہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں کہ وہ کس اپنی لائف میں کس ڈائریکشن میں جانا چاہتا ہے. اس کے انٹرسٹ کو آپ فلرش کر سکیں, اس کو وہ اپرچونیٹیز دے سکیں. یہ سب چیزیں جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ اس لیے بیکاز یہ اسٹرانگ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپس کو کریٹ کرتی ہیں. اینڈ کیا کیا چیز آپ کو اوائڈ کرنی چاہیے ٹو میک شیور کہ آپ کا ریلیشن شپ اپنے بچے کے ساتھ اسٹرانگ ہو. نمبر 1 از پور کمیونیکیشن. کافی دیکھنے میں آیا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ بالکل ہی نہیں کریں گے, نیگلیکٹ کریں گے بچے کو, یا پھر جب اسے کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے تو وہ ڈسٹریکٹیڈ ہوں گے, کوئی اور کام کر رہے ہوں گے, یا پھر ان کے بات کرنے کا اسٹائل ایسا وہ بہت کم بات کرتے ہوں گے بچوں سے, یا پھر بچوں سے بدتمیزی سے بات کریں گے. ان سب کیسز کے اندر بچہ آپ کے بیہیویئر کو لرن کر لیتا ہے اور پھر بڑا ہو کے وہی چیز ریفلیکٹ کرتا ہے. یعنی کہ آپ جب اس کو کچھ کہو گے, اینڈ ناؤ ہی از اے گرون اپ چائلڈ, اب اس کو کچھ کہو گے تو بچہ جو ہے یا تو آپ نے کیونکہ بدتمیزی سے رسپونڈ کیا تھا وین ہی واز ینگ, تو وہ بھی ویسے ہی کرے گا. اینڈ اٹ ہیپنز اوور ٹائم. اٹس ناٹ کہ ون انسٹنس کہ وہاں پہ ایسا ہوا تھا تو وہ لرن کر لے گا, نہیں. اوور ٹائم پیریڈ آپ نے اس کو شو کیا کہ آپ اس کو اپرچونیٹی نہیں دے رہے کہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے, تو پھر وہ ایسا اس کی پرسنالٹی ایسی ہو جاتی ہے. اینڈ یہ چیز پھر اس کو نیگیٹیولی نہ صرف اس کو اثر انداز کرتی ہے بٹ آلسو اس کی جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس کو اثر انداز کرتی ہے. دیٹس وائی اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ کا جو کمیونیکیشن اسٹائل ہے آپ کے بچے کے ساتھ وہ بہت اچھا ہو, تاکہ آپ کا جو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہے وہ اسٹرانگ ہو, تاکہ آپ کا بچہ بھی جو ہے وہ پازیٹیو ہو اور اس کے جو ریلیشن شپس ہوں آگے, اس کی جو لائف ہو آگے وہ جو ہے وہ بھی اچھی ہو. دوسری چیز آتی ہے ابیوز. کسی قسم کا بھی ابیوز بچہ دیکھ لے, آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو یا پھر آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہو, چاہے فزیکل, مینٹل, ایموشنل, کوئی بھی قسم کا ابیوز ہے, بچہ جو ہے وہ بہت بری طرح امپیکٹ ہوتا ہے نیگیٹیولی. بچے کا ٹرسٹ آپ پہ سے اٹھ جائے گا, وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا, وہ افریڈ ہو جائے گا, اینڈ دین ہی گروز ویری ریزینٹفل آف یو. اینڈ یہ فیکٹرز جو ہیں وہ اس کو اتنا نیگیٹیولی امپیکٹ کریں گے کہ اس کی پرسنالٹی ایز این ایڈلٹ بھی جو ہے وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوئی بھی ہوگی. اس کے لائف کے ڈفرینٹ ایریاز ہوں گے وہ نیگیٹیولی امپیکٹ ہوں گے. And in these cases you can't fix the relationship between you and your child anymore. You need a psychologist to help him. تیسری چیز آتی ہے ڈیمیج ٹرسٹ. اب میں نے ٹرسٹ کا ذکر کیا تھا ابیوز کے اندر, کیونکہ ابیوز جو ہے وہ ٹرسٹ کو سب سے زیادہ امپیکٹ کرتا ہے, بریک کرتا ہے. بٹ اگر آپ بچے کے ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور اس کو آپ ریپیٹڈلی اس کو آپ جھوٹ بولتے ہیں, فار انسٹینس آپ اس کو کہتے ہیں کام کرو میں تمہیں ٹافی دلاؤں گا, اور آپ یہ بار بار کرتے لیکن ہم نہیں دلاتے, تو اس سے بچے کا ٹرسٹ آپ پر بریک ہو جاتا ہے. یا پھر بچہ جو ہے وہ کوئی آنیسٹلی مسٹیک کر دے اور آپ اس کو پنش کرو, اس سے بھی بچے کا ٹرسٹ بریک ہو جاتا ہے. اینڈ ٹرسٹ جیسے میں نے پہلے کہا کتنا بڑا فیکٹر پلے کرتی ہے ڈٹرمننگ کہ بچے کی پرسنالٹی کیسے ہوگی. جب بریک ہو جاتا ہے تو بچے کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نیگیٹیولی اثر انداز ہوتی ہے. اور اگر آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے اینڈ جو ٹپس میں نے کہیں ان کو لے کے چلیں گے, تو پھر آپ اپنے بچے کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ کریٹ کر سکیں گے, اور آپ کے بچے کی جو پرسنالٹی ہوگی اور اس کی جو لائف ہوگی وہ پازیٹیولی امپیکٹ ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر, کامنٹ اینڈ سبسکرائب. کوئی بھی سائیکالوجیکل کنسلٹیشنس کے لیے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا ای میل ایڈریس ہے psychologist_kinza@outlook.com, and I'll see you next time. Bye.